مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اس کے پاس جس بھی غرض سے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں اپنے پاس بلانا ہی بڑی بات ہے، اور وہ اگر چاہے تو اپنے گناہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا، اور کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے اپنے حق میں ہوتی ہے، اور محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ تلوار لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی نیک بننے کا ارادہ کرے تو وہیں اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے ماریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ سب کچھ ممکن ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ انسان ہی معاشرے کی اکائی ہے، اس لیے اگر ہر انسان اپنے تئیں محنت، لگن، سچائی، تخلیقی اور تعمیری سوچ کے ساتھ مثبت کردار ادا کرے تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت کے ساتھ، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنے ہی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔
رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ واحد اللہ تعالی کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ سکون ہی سکون ملتا ہے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ یہ دنیا صرف مطلب سمجھتی ہے، اسے کسی کے سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو خیالات تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جب محبت ختم ہوتی ہے تو یہ علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ انسان آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ جو خود بدلہ لیتے ہیں ان سے کیا ڈرنا؟ ڈرنا تو ان سے چاہیے جو اپنا بدلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ وہ عظیم انسان ہے جو اولاد کو ترقی کی منازل طے کروانے کی کوششوں میں اپنی جوانی اور پوری زندگی خرچ کر ڈالتا ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ انسان خود ہزار غلطیاں کرے مگر خود سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا، مگر دوسروں کی ایک غلطی کو نفرت کی وجہ بنا لیتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال دے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہاری اپنی آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پر لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ اذیت سہنا مشکل ہے، لیکن اذیت کا باعث بننے والے لوگوں کو احساس دلانا اور سمجھانا اذیت سہنے سے زیادہ مشکل ہے۔